ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے ٹو بگن ود کیسے دیکھتے ہیں اس توشہ خانہ کے معاملے کو؟ 14 سال قید کی سزا، اس کے ساتھ 10 سال تک کوئی آفس پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتے، یہ ساری تو چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن واضح طور پر یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے وکلا پیش نہیں ہو رہے تھے اور پی ٹی آئی کا موقف یہ ہونا کہ ہمارے وکلا کو سنا نہیں جا رہا تھا، بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت زیادہ زیادتی ہے جو اب اس سارے وقت میں کی جا رہی ہیں۔ آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ارسلان، ہم تھوڑا سا اگر تاریخ میں جائیں تو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف مقدمہ قتل چل رہا تھا تو اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، جو ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں یا ان کرداروں سے ملتے ہیں جو اس زمانے کی سیاست کے بڑے اہم کردار تھے، ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو بھٹو کو ہاتھ لگا سکے، لہٰذا بھٹو صاحب کا اتنا سنگین مقدمہ جس میں ان کی جان جا سکتی تھی اور بالآخر چلی گئی، اس کو نہایت غیر سنجیدگی کے ساتھ لڑا گیا۔ اس کو قانونی پوائنٹ پہ نہیں لڑا گیا، اس کو سیاسی انداز سے لڑا گیا، اور یہی چیز بھٹو صاحب کے لیے موت کا پیغام لے کے آئی۔ موجودہ صورتحال بھی ایسی ہی ہے۔ اب یہ غلط فہمی کا شکار پی ٹی آئی کے بانی تھے، ان کی جماعت تھی یا ان کے وکلاء تھے، یہ فیصلہ عوام بھی کر لیں گے، تاریخ بھی کر دے گی، اور ہمیں بھی موقع ایک دن ملے گا کہ ہم فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اسی قسم کی صورتحال تھی جس وجہ سے ان مقدمات کو بڑی غیر سنجیدگی کے ساتھ لڑا گیا، درست طریقے سے قطعاً نہیں لڑا گیا۔ شاید وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ کون ہے جو بانی پی ٹی آئی کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ تو دیکھیے، قانون جو ہے نا، اس کو بہت سائنٹیفک انداز میں آپ کو لڑنا ہوتا ہے، اس میں آپ پولیٹیکل پرسیپشن کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو سیاست تھی، اور جب وہ اقتدار میں آ گئے تو اس وقت اپنے ہوں یا غیر، انہوں نے سب کو ایک چھڑی سے ہانکا، تو لہٰذا وہ بالکل تنہا ہو کے رہ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ دونوں فیصلے آئے ہیں، چاہے سائفر کا فیصلہ ہے یا وہ جو تحفے تحائف والا فیصلہ ہے، ان دونوں معاملات میں پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں آپ کو کوئی خوشی کی لہر نظر نہیں آتی۔ کسی نے ان فیصلوں کو خیر مقدم نہیں کیا، ان کے مخالفین نے بھی نہیں کیا، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی دوسرے نے بھی نہیں کیا۔ تو پھر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا۔ انہوں نے خود کو، جب وہ اقتدار میں آئے تو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ پاکستان کو ون پارٹی سسٹم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ ان آمریتوں سے بہت متاثر تھے جن میں کوئی اور نہ پارلیمنٹ کو ویلیو رکھتی ہے، نہ ملک میں کوئی دیگر سیاسی جماعت ہوتی ہے۔ ون پارٹی سسٹم کی طرف ملک کو لے جانے کا منصوبہ تھا۔